وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بابا سے بلند درود و سلام پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار ذی احتشام علماء کرام شناخان حضرات اور قرآن و حدیث کی روشنی میں خطابات و بیانات سننے واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لیاؤن والے غیور مسلمان بھائیوں بزرگوں عزیزوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ دی توفیق نال پچھلے 2 جمعے حضور سیدنا تاجدار صداقت خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے ذکر خیر نال میں تساں اپنے ایمان نو تازگی بخشی اور انشاءاللہ وعدے دے مطابق اج بھی انشاءاللہ آپ دی ہی شان وچ گفتگو کی جائے گی قرآن اور حدیث کی روشنی وچ خالق کائنات حق بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے میں نے تو سن کے سنا کے اس کے مطابق عمل دی اور اعتقاد دی توفیق عطا فرمائے۔ پارہ نمبر 28 سورہ التحریم اس دی آیت نمبر 4 اس کا آخری حصہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا کہ بے شک اللہ مولا ہے، بے شک اللہ مولا ہے، وجبریل اور جبریل بھی مولا ہے، اللہ بھی مولا، جبریل اسلام بھی مولا۔ اتنے گل رب نے ختم نہیں فرمائی بلکہ کہ فرمایا بس صالح المؤمنین،
جڑے مومنہ وچ بڑے سادے تے برگزیدہ لوگ نے یہ بھی مولا نے. بولیے یہ بھی مولا نے. ہوں اس کے ذرا حوالے سن. تفسیر در منصور امام جلال الدین السیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ، تاریخ بغداد امام خطیب بغدادی، اور مسند الفردوس امام دیلوی، المعجم الکبیر امام طبرانی، فضائل صحابہ امام ابو نعیم الاصفہانی، اور المعجم الاوسط امام طبرانی، تاریخ الخلفاء امام سیوطی، الزوائد المحرقہ امام ابن حجر مکی حیتمی، مستدرک علی الصحیحین امام حاکم نیشاپوری، تاریخ دمشق 80 جلدہ دی کتاب، اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے جن میں لگا پیش کر. اور تفسیر ابن کثیر علامہ ابن کثیر، اس تفسیر اندر بھی یہ بات موجود ہے. اور التفسیر غرائب القرآن امام نظام الدین نیشاپوری رحمت اللہ تعالی علیہ، تفسیر خازن امام علاء الدین خازن رحمت اللہ تعالی علیہ، تفسیر لباب النقول حضرت امام سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ جنہوں نے شان نزول کی کتاب لکھی لباب النقول فی اسباب النزول، اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے. اس تو علاوہ تفسیر بغوی جہاں نائب عالم التنزیل بحقائق التعبیر حضرت امام محی السنہ بغوی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان ساری کتابوں میں جنہیں میں حوالے پیش کیتے ہیں، ریفرنسز کوٹ کیتے ہیں، سب کے اندر بات موجود ہے کہ اللہ بھی مولا، جبریل علیہ السلام بھی مولا، لیکن کمال ہے فرمایا بصالح المومنین، یہ جڑے نیک صالح ایمان والے نا یہ بھی مولا نے. صالح المومنین کو مراد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور صالح المومنین کو مراد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ میں اس گل تے حوالے پیش کیتے نے. آیت انہاں دوواں ہستیاں دے بارے چ نازل ہوئی، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دے بارے. بات سمجھ آ گئی؟ صالح المؤمنین تو مراد کون ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رب جنہوں ایمان والا بھی آکھے تے صالح بھی آکھے، پھر اے سانو موڑ لوان دی لوڑ ہے کہ کنے منیا تے کنے نہیں منیا. کی خیال ہے؟ سیدھی ہو کے بیٹھو، سوارے کو بیٹھو. سانو یہ سٹیمپ لگوان دی ضرورت ہے کسے کو لو کہ فلانا مانتا ہے فلانا نہیں مانتا. جو مانتا ہے وہ جائے جنت، جو نہیں مانتا وہ جائے جنت. ہمیں تو کسی کے منانے میں یا نہ منانے میں سروکار نہیں. میں اللہ کا قرآن پیش کر رہا ہوں، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. پارہ نمبر 28 سورۃ تحریم آیت نمبر 4. رب العالمین نے فرمایا صالح المومنین، یہ بھی تواڈے مولا نے ثابت ہویا کہ صرف جناب مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا تاجدار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف یہی مولا نہیں بلکہ ان کے یار، ان کے دوست، ان کے سجن حضرت ابو بکر صدیق بھی مومنوں کے مولا ہیں. حضرت سیدنا فاروق اعظم بھی اہل ایمان کے لیے مولا ہے، وہ بھی مولا ہے. تو جب یہ مومن بھی ہیں، صالح بھی ہیں، اور پھر مومن بھی ہو صالح بھی ہو اور قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاص ملا ہوا، خاص قرب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ملا ہوا، تو برکت میں، شان میں، وقار میں، عزت میں کوئی کمی رہ گئی جو اللہ نے چھوڑی ہو؟ بولو بھائی، کوئی کمی رہنے دی میرے اللہ نے؟ یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبوت کے بالکل قریب ہے. نبی کے درمیان اور صدیق کے درمیان رب نے فاصلہ رکھا ہی نہیں کہ کوئی اور درمیان میں آئے. میں اللہ کا قرآن پیش کر دیتا ہوں. فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ نے جنہوں نے انعام کیتا ہے پہلا کرو نبیاں نہ کرو تے دوجا کرو صدیقاں نہ کرو. رب نے درمیان میں کسی ہور نو رکھے ہی نہیں.
پہلا گروہ نبیاں دا، دوسرا گروہ صدیقاں دا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں بھی ذکر فرماندے سن، اب یہی فرماندے سن ابو بکر آئے اور عمر آئے، ابو بکر آئے اور عمر آئے۔ صحابہ بھی جب تذکرے کرتے تھے اسی طرح کہتے تھے ابو بکر آ گئے عمر آ گئے، ابو بکر آ گئے عمر آ گئے، ابو بکر آ گئے عمر آ گئے۔ یہ ترتیب تو خود زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ پھر درمیان میں کون آئے گا؟ نمبر آگے ہے والشہداء، شہید ہیں جن پہ اللہ کا انعام ہے۔ پھر آگے نمبر ہے والصالحین، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ولی اللہ ہے، صالح ہے، برگزیدہ ہے، ان پہ اللہ کا انعام ہے۔ سمجھا گی بات؟ آگے چلیے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے آپ کو بات سناؤ۔ تاریخ دمشق، جنہوں میں کہہ رہا 80 جلدوں کی کتاب، جلد نمبر 3 صفحہ 395، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کائنات والو میرے تو بارے میں شور نہ مچایا جے، میں رونا نہ پایا جے، امت کے اندر تفرقہ پیدا نہ کرے آجے کہ کون افسر ہے کون آنا ہے، کون افسر ہے کون آنا ہے، کون افسر ہے کون آنا ہے۔ میں تمہارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پہ مور لا کے جا رہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانا چاہتے ہو، فرمایا افضل حاضر الامہ بعدی ابو بکر، میرے تو بعد میری امت وچ جڑا سب تو افضل ترین ہے وہ دا نام ابو بکر صدیق ہے۔ ذرا اونچی آواز نہ سبحان اللہ، اور اونچی آواز نہ بولو سبحان اللہ۔ ہن کوئی کچھ بھی آکھے، کوئی کچھ بھی آکھے، ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ اہل سنت و جماعت جن کو کہتے ہیں نا، ان کا متفق علیہ عقیدہ ہے کہ نبیوں کے بعد، رسولوں کے بعد، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے بعد کائنات میں جو افضل ترین ہستی ہے ان کا نام نامی اس میں گرامی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ سمجھا گی بات؟ آگے چلیں۔ ایمان نظر آتا ہے؟ جی میں کہتا ہوں میں مومن ہوں، میرا ایمان نظر آ رہا تو چپ کر کے بولو تو صحیح ہے جی، اچھی بولو، جی نہیں دستا تو آنکھوں نہ نہیں دستا، وہ ایمان دستا ہے پھر نہیں بولتے تھی سارے پہ۔ ایمان نظر آتا، شک ہے تو کوئی میں تو نہیں تھوڑا دستا پیا، تو میرا خیال ہے میرا بھی تو ان کو نہیں دستا ہونا ایمان پہ، ابھی ایمان ہے ہے کہ نہیں۔ ایمان کیوں نہیں نظر آتا؟ ایمان دا جسم کوئی نہیں، پھر چپ کر کے وہ ایمان دا جسم کوئی نہیں۔ ایمان ایک کیفیت دا نام ہے، تے کیفیت سمجھ چلو تو اجے نہیں سمجھ آئی گل، سمجھا دینا تو۔ اللہ دا ایک ولی جا رہا ہے، انہیں ویکھیا کہ سامنے دہریہ ہے، دہریہ ہوتا جڑا رب نو نہیں منتا، وہ آندا اللہ ہی نہیں، اللہ دے وجود دا منکر ہے، دہریہ ہے، سوشلسٹ ہے، کمیونسٹ ہے، وہ انکار کرتا وجود باری تعالیٰ دا، انہیں انکار کیتا۔ آپ نے فرمایا مندا نہیں، انہیں آخیا وکھا تے مننا۔ پورے اللہ کرے تو انہوں نہیں سمجھ آ جائے میری نقطے دی، وکھا تے مننا۔ انہیں آخیا اچھا ویکھو بغیر نہیں مندا؟ نہیں، انہیں پتھر چکیا ماریا وہ سر وچ، خون نکلا، سر پھٹ گیا، وہ جج کو ٹر گیا، قاضی کو ٹر گیا، پہ فلانے بابے نے مینوں مارے۔ انہیں آخیا بابے نو بلاؤ، وہ بزرگوں نے بلا لیا گیا، یہ ماریا جی، یہ ماریا، یہ آتا مینوں درد ہوں۔ انہیں آخیا درد بکھائے تو میں من لینا۔ چلو شکر ہے یا اللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ چلو دیر آیا درست آیا جی، نہیں وہ کہڑا کوئی فرانسیسی میں دسیا سی، وہ بھی پنجابی جی دسیا سی۔ پر شادیاں تے دن نا مہنگائی بڑی ہے، نہیں بیچارے دے کپڑے ہوں پورے ہوندے، کرن کی ہوں جمعے تے آ کے سبحان اللہ بڑی اوکھی بنتی ہے۔ جج صاحب یہ کی ہے، یہ آندا مینوں درد ہے، وہ اللہ والا کہنے لگا بھی درد ہے تو مینوں وکھائے تو میں مان لینا، تو میں تو نہیں منتا۔
وہ جج کہن لگا وہ درد ہووے نظر آوے تے تاں ہی مننا ہی. انہیں آخیا جی میرا تو رولا بھی تو یہی سی نا. میں نے آخیا رب آندا کوئی نہیں. میں کہ ہے من. انہیں آخیا جی بخا تے من تو مینوں درد بخائے تے میں من لینا. یہ مینوں درد بخا دے میں رب بخا دینا. ہوں سمجھ آ گئی گل. درد دا جسم ہے بولو جے دا جسم ہوندا تے کوئی ماں بھین باپ بیٹا بیٹی بیوی رشتہ دار کوئی کسی دی درد وڈا لیندا. اے جدے سر نو درد ہے اونوں ہی درد ہے. دوجے نو احساس نہیں. جدے پیٹ وچ درد ہے صرف اونوں درد ہے. دوجے نو احساس نہیں. جنوں درد ہے صرف اونوں درد ہے. دوجا اودے درد نو جان سکدا نہیں. اونوں تکلیف کتنی درد کتنی اودی کیپیسٹی صلاحیت استعداد صرف اس نو جاندا جنوں ہندی ہے. تے دوجا کیوں نہیں جاندا؟ یہ وجود کوئی نہیں. یہ جسم کوئی نہیں. بھائی ایمان بھی اسی طرح یہ وجود نہیں. جی درد اپنی نشانیاں تو پچھانی جاتی ہے نا ایویں ایمان بھی ایماندار دیا نشانیاں تو پچھانی. ہوں بندہ مومن ہوے انہوں دو سنگ اگے ہون تے یہ تو نہیں مطلب بھی یہ ایماندار ہے یا وہ ٹور عجیب ہوے یہ ایماندار ہے یا وہ لباس عجیب ہوے یہ ایماندار ہے. نہیں. ایمان ایک کیفیت کا نام ہے. وہ عادتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں ایمان ہے یا نہیں ہے. گل سمجھ آ گئی جی. میں انی تفصیل تمہیں اس واسطے دسی ہے کہ میں یار غار دی شان وچ حدیث لگا پیش کر. ہوں پہلا سنو حوالے تے پھر میں کرا حدیث پیش. تاریخ دمشق جلد نمبر 3 صفحہ 126. ہوں میں کہ صرف کتاباں دے نام لائن لگا میں حوالے نہیں تمہیں دینے کہ صفحہ نمبر انہاں دے پھر ٹائم زیادہ لگ جائے گا. شعب الایمان امام بہقی، السنہ امام ابن خلاد، تعویلات اہل سنہ امام ماتریدی، تفسیر سالبی امام سالبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور تفسیر پورے منصور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر کشاف علامہ جار اللہ زمخشری، روح البیان علامہ اسماعیل حقی، تفسیر المعانی امام سید محمود عروسی بغدادی، مسند الفردوس حضرت امام دیلمی، العبادۃ الکبریٰ امام ابن بطہ. تسی آکھو بھی ماما دے نام ایڈے ایڈے اوکھے. فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل، الکامل ابن عدی، المطالب العالیہ امام ابن حجر اسقلانی، اور مقاصد حسنہ امام سخاوی، عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری امام بدر الدین عینی، تاریخ اسلام امام ذہبی، سیر الاعلام النبلاء امام ذہبی، میزان الاعتدال امام ذہبی، لسان المیزان امام حافظ الحدیث ابن حجر اسقلانی، مرشد الزوار الی قبور الابرار نوادر الرسول امام حکیم ترمذی، احیاء العلوم امام حجت الاسلام غزالی، شرف المصطفیٰ امام خرقوشی، کشف الخفاء امام اجلونی، مجموعۃ الفتاوی علامہ ابن تیمیہ، الصواعق المحرقہ امام ابن حجر مکی حاتمی، اتحاف سعادت المتقین حضرت امام لغت امام مرتضیٰ زبیدی مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، طریق الخلفاء امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ. حدیث سنو 39 حوالے ایک گھٹ 40 میرے کتب خانے میں موجود ہیں. میں آج تھوڑے حوالے تو دسے گے. حدیث سنو تو ایمان پیدا کرو. میرے تیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فوزنا ایمان ابی بکر بے ایمان عادل آتے لا راجہ ترقی دے دو پلڑے ہو ایک پلڑے وچ میرے یارے کار ابو بکر صدیق کا ایمان رکھیا جائے، دوجے پلڑے وچ ساری خدا دی خدائی دے آدھے ایمان دا ایمان رکھیا جائے تے میرے ابو بکر دے ایمان والا پلڑا بھاری نکلے گا. آج کوئی نہیں سوال لو وزنا ایمان و ابی بکر بے ایمان اہل الارض لا راجح. آئے ہائے فرمایا ترمذی کے پڑھنے کے اندر میرے یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان رکھیا جاوے، تجھے پڑھنے کے اندر کائنات کے اہل ایمان سارے انہوں کا ایمان رکھیا جاوے. فرمایا میرے ابو بکر صدیق کا پلڑا بھاری نکلے گا. اس واسطے انہوں میرے آقا نے اتنا قرب عطا کیتا ہے، جتنا قرب زیادہ انہیں ایمان دیا پاورا زیادہ، جتنا قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ انہیں ایمان دیا وزن زیادہ، جتنا قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ
وسلم دے نال وفا پوری کی ہے. جس ویلے کلمہ پڑھیا ہے انہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے نال یہ وعدہ کر لیا سی یہ بازار دے کاجل والیا بٹو ہاتھ چلے والیا بلیل دیا زلفاں والیا آمین یا کلا والیا علم نشرہ دے سینے والیا یا کلا والے گوڑے گوڑے ہتھاں والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں ابو بکر کلمہ تے اج پڑھنا وا پیا لیکن پوری زندگی واسطے وعدہ کرنا وا پیا میں اپنا وعدہ قدم قدم تے وفا کراں گا. اگر دشمن حملہ کرے گا مینوں سجے ہو جان لگے میں سجے ہو جاں گا تواڈے دین نہیں آون دیاں گا. کبے پاسوں مینوں کافراں دا خوف آئے گا میں تواڈے لیفٹ سائیڈ تے آ جاں گا. جدوں اگوں خوف آئے گا میں اگلی سائیڈ تے سینہ تان کے کھڑا ہو جاں گا. پچھلے پاسوں کافراں دا خوف آئے گا میں پچھلی سائیڈ تے ہو جاں گا. یہ سونیا پہلے میری جان دے ٹکڑے ٹکڑے کیتے جان گے تے تواڈے ول میں کسے بے ایمان نوں نہیں آون دیاں گا. سونیا میرا ہی تواڈا وعدہ ہے میں اپنی زندگی پر ساتھ دوں گا یا رسول اللہ. میں اپنی زندگی پر ساتھ دوں گا یا رسول اللہ. میں اپنی زندگی پر ساتھ دوں گا یا رسول اللہ. آقا یقین رکھیے میں قدموں میں رہوں گا یا سونیا یقین رکھیے میں قدموں میں رہوں گا یا رسول اللہ. یقین رکھیے میں قدموں سب مل کے ذرا ایک آواز نہ یقین رکھیے میں قدموں میں رہوں گا یا فرین وعدہ پورا کیتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یار غار دی اسٹائل نو عملی جامہ پہنا دیتا ہے. جدوں آپ دا وصال ہویا ہے اج بھی نال مزار شریف دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قدماں دے اندر آپ دا جسم موجود ہے. میرے آقا نے فرمایا میں تہاڈا او لجپال نبی ہاں جڑا نقد سودے دینا کدی تہاڈے نال ادار نہیں کردا. ہے توجہ رب کعبہ دی قسم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس گل دا ادار نہیں کرتے. جدوں کوئی خدا مندروں خاص دلوں کردا ہے سرکار اس کو اپنی جامہ پہنا دے دے. اس واسطے جدوں جمعہ پڑھایا میں تے حضور محمد اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ دی سیرت طیبہ نے اس ویلے میں جملہ پڑھیا سی کہ ہر کرم ان سے نقد ملتا ہے ہر کرم ان سے نقد مل کے ذرا ایک آواز نہ سارے کہنے ہر کرم ان سے نقد ملتا ہے ہر قدم ان سے نقد ملتا ہے ہر کرم ہر کرم ان سے نقد ملتا ہے وہ بلا کا بھی ادھار کرتے
ہر کرم ان سے نقد ملتا ہے. ایتھے منگو تاں بھی, مدینہ شریف جا کے منگو تاں بھی, سب کو یقین ہے. لو ذرا سینے دا زور لا کے پڑھو, سینے دا زور لا کے. جنہ دا نام لے کے جیونے ہیں نا اسی ملک ممتاز حسن قادری رحمت اللہ, انہاں جان دیتی تے تساں جان نہیں دینی, صرف تھوڑا زور دینا ہے بس. زور دیو اس گل تے مل کے ذرا ہوکا دے دو. ہر کرم ان سے نقد, اللہ خوش رکھے تانوں. ہر کرم ان سے نقد, ہر کرم ان سے نقد, ہر کرم ان سے نقد ملتا ہے. وہ بلا کا بے ادھار, وہ بلا کا بے ادھار, وہ بلا کا بے ادھار. جدوں ہر کرم نقد ملتا ہے ادھار نہیں کرتے. اس واسطے یار غار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا تن من دھن بھی قربان کیتا, اپنا مکان قربان کیتا, اپنا علاقہ قربان کیتا, اپنی اولاد قربان کیتی, اپنا مال و متا قربان کر کے کائنات والے کو دسیا ہے. اور کسی نو یقین ہوے پاوے نہ ہوے, مینوں یار غار نو پکا یقین ہے. ہر کرم ان سے نقد, ہر کرم ان سے نقد. بلکہ یار غار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی کہہ دیتا ہوئے گا, کائنات والیوں ہم ان پہ سب کچھ نثار کرتے ہیں, ان پہ سب کچھ نثار, ان پہ سب کچھ نثار کرتے ہیں. اے دنیا والیوں ہم یہی کاروبار کرتے ہیں, ہم یہی. تے کرم نقد اس طرح ملتا ہے. یارے گار بیٹھے ہوئے نے, صحابہ بیٹھے ہوئے نے. توجہ, ابو داؤد شریف کے اندر حدیث موجود, سوکھا پڑھنا ہوئے کنز الایمان شریف, ترجمہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سراج الامت نائب امام اعظم ابو حنیفہ حضرت مولانا امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. اس کا حاشیہ پارہ نمبر 6 پہلی سورت لا یحب اللہ الجہر بالسوء, اس آیت کریمہ کے تحت سوکھا پڑھنا ہوئے تفسیر خزائن العرفان پڑھ لو, اور آسان پڑھنا ہوئے تفسیر نور العرفان پڑھ لو. یہ دو میں تفسیر آئے حاشیوں پہ موجود ہیں. ایک تفسیر مفتی احمد یار خانیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ ہے, ایک تفسیر سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے. انہاں دونوں وچ موجود ہے کہ عربی دی پڑھنی ہوے, جڑے بچے طلبہ بیٹھے ہو تواڈے واسطے گل ہے, عربی پڑھنی ہوے ابو داؤد شریف پڑھ لو, عربی پڑھنی ہوے تفسیر غرائب القرآن پڑھ لو, امام نظام الدین شاپوری رحمت اللہ علیہ. عربی پڑھنی ہوے تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ پڑھ لو. انہاں وچ حدیث موجود ہے جڑی میں لگا وا پیش کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نے, صحابہ بیٹھے ہوئے نے, میرے تیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سجے پاسے جارے غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے نے. ایک بندہ آ گیا, وہ یہودی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بارے نزیبہ کلمات استعمال کرن لگ پیا. صحابہ بھی بیٹھے نے, میری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے نے, وہ آ کے بکواسات کرن لگ پیا, آپ دے بارے چیویں گویاں کرن لگ پیا, آپ کو برا بھلا کہن لگ پیا. نہ صحابہ جواب دیتا, نہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتا, نہ یارے غار وہی گل دا جواب دیتا ہے. انہیں ایک باری برا بھلا کیا, آپ چپ رہے نے, میرے آقا مسکرا دے رہے. وہ دوجی باری انہیں برایا کیا, سرکار مسکرا دے رہے, لیکن یارے غار چپ رہے نے. جدوں تیجی باری انہیں بکواسات کی دیا, حضرت یارے غار رہ نہ سکے, آپ بول پہ وہی گل دا جواب دیتا. اچانک میرے آقا نے جواب سنیا, اٹھ کے چل پے. میرے آقا ناراض ہو کے اٹھ کے چل پے. صدیق پاک عرض کر دے, سونے چنے والیا کتھے جا رہے ہو, ذرا جلوہ فرما, ایتھے ہی ہو
کٹا رہا ہے تسی مسکران دے رہے ہو وہ خراب فاطمہ کٹا رہا ہے تسی مسکران دے رہے ہو ایک ولینا کو جواب دیتا ہے تسی ناراض ہو گئے ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جڑا جواب دیتا ہے یہ وچوں شان یارگار سمجھ لو انشاءاللہ کھل کے شان روزے روشن کی طرح تواڈے سامنے واضح ہو جائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر جدوں نے پہلی باری گل کی تھی انہیں دوجی باری گل کی تھی میرے اللہ نے ایک فرشتے دی ایتھے ڈیوٹی لا دیتی ہے جواب تو نہیں سدے لا پیا اللہ دا فرشتہ تیرا دفاع کر کے اندیاں گلاں دا جواب دے رہا سمجھ آئیے بھائی ثابت ہویا یارے غار دے بارے غلط گلاں کرنیاں اے یہودیاں دا کام ہے تے دفاع کرنا اللہ دے فرشتیاں دا کام ہے میرے آقا سے دفاع کیتا ہے اے جے نقد سودا اللہ نے فوری طور تے فرشتے ڈیوٹی لا دیتی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے دا جواب سن دے رہے ہوں سنو اگلی حدیث کتاب دا نام ہے نور الابصار میں دا حوالہ دو نہیں سا لیکن پتہ نہیں ہمیں زبان تے آ گیا یہ میں تمہیں بغیر حوالے تے گل سنانی سی پھر جنہوں لوڑ ہوندی میں نے پوچھ لیں گا لیکن بس ایویں حوالہ نہیں کرا نور الابصار صفحہ نمبر 14 دار المعرفہ بیروت لبنان دی چھپی تے کتاب دا پاسا سجا عربی دی کتاب ہے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے بنائی کشتی کی بنایا کشتی رات نو کشتی تیار کر لینی سویرے ویکھنا تے کشتی نو کیڑے نے کھا جانا ختم ہو جانا پھر نویں سروں بنانی پھر کیڑا آنا انہیں کھا بھی جانی پھر بنانی پھر وہ خراب ہو جانی پھر بنانی پھر خراب ہو جانی اندر یا اللہ معاملہ کی یار بڑا امیر معاملہ کی ہے میں کشتی تیار کر رہا کیڑا آتا ہے آگے کھا جانا ہے ساری لکڑی برباد کر جانا ہے یا اللہ پھر میں بنانا پھر خراب ہو جاتی ہے ان سورہ رب العالمین نے وہی نازل فرمائی فرمایا اے میرے پیارے نو جی یا اللہ حکم فرمایا اس طرح کرو میرے آخر الزمان نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت کے اندر جڑے اکابر صلحاء نے انہاں دے نام لکھ دیو انہاں دے نام لکھ دیو انہاں دے نام تے لکھ دیو انہاں ناماں دی برکت نال کشتی بچی رہے گی کیڑے دی مجال نہیں پھر کشتی نو کھا جائے پھر کشتی نو نقصان دے جائے عرض کرتے نے یا رب العالمین وہ کیڑیاں کیڑیاں ہستیاں نے جنہاں دے نام لکھے جائے جڑے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر کافرین نے صالحین نے مومنین نے انہاں کنہ کنہ دے نام لکھا میرے رب العالمین نے وہی نازل فرمائی اے میرے نوح علیہ السلام میرے آخر الزمان نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع خلیفیاں نے نام لکھ دے کشتی بچی رہے گی اونچی آواز میں سبحان اللہ اور اونچی بولو سبحان اللہ آواز بلند بولو سبحان اللہ چاروں خلفاء کے نام لکھ دو تمہاری کشتی بچی رہے گی اس کو دیمک نہیں کھائے گی اس کو کوئی کیڑا کائنات کا نقصان نہیں دے گا ایک کونے پہ یار غار ابو بکر صدیق کا نام لکھ دیا گیا اونچا بولو سبحان اللہ دوسرے کونے پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھ دیا گیا تیسرے کونے پہ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھ دیا گیا اور چوتھے کونے پہ مولا مرتضیٰ حیدر کرار علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھ دیا گیا اور جس کشتی کے اوپر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں خلفاء کے اسماء گرامی آ جائیں وہ کشتی بچی رہتی ہے اگر اپنے مکانوں کو اور دکانوں کو بچانا چاہتے ہو تو پھر
یاد رہے گا نسخہ جی؟ بولو یاد رہے گا نسخہ؟ چلو اللہ کرے جنہوں یاد رہے جو عمل کرے جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگلی حدیث میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر منی و آنا من ہو۔ آج تک تو صرف یہ روایت سنیے نا، الحسین منی و آنا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یا یہ سنا ہوگا علی منی و انا من ہوں، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن کبھی یہ بھی سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر منی و انا من ہو، ابو بکر میرے وچوں میں تے میں اپنے ابو بکر دے وچوں ہاں۔ اچھا بولو سبحان اللہ، میں دے وچوں۔ اور حدیث ختم نہیں ہوئی، فرمایا ابو بکر اخی فی الدنیا والآخرہ، ابو بکر اس دنیا میں جی میرا بھائی ہے تے آخرت میں جی میرا بھائی۔ اللہ یا حضرت سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شجاعت کا تو آپ تو پتہ ہے نا سب کو، بولیے آپ کی شجاعت کا پتہ ہے نا، کتنے بہادر تھے؟ کوئی کافر آتا تھا مقابلے میں؟ بولو جس میں اتنی پاور ہوتی تھی نا، جو کافر محسوس کرتا مجھ میں اتنی پاور ہے تو میں سامنے جا رہا ہوں، اسی سے مقابلہ کرتے تھے نا پھر، بولو اس سے مقابلہ ہوتا تھا نا۔ ہم کافر کی تو ضرورت نہیں تھی آپ کے سامنے آنے کی۔ لیکن ایک دن صحابہ سے پوچھا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، فرمایا میرے پیر بھائیوں میں نے ایک گل تے دسو، یہ ضرور پوچھو۔ آپ نے فرمایا سب تو زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں وچ بہادر کون ہے؟ دسو، علی پاک خود سوال کر دے، دسو بہادر کون ہے؟ بہادر کون ہے؟ وہ سارے کہنے لگے حضور تسی۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں نہیں، میرے سامنے صرف وہی ہوتا لڑنے واسطے نا جنہوں پتا ہوتا کہ میں بہادر ہاں۔ وہی آتا ہے نا جی، وہی آتا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں نہیں بہادر۔ اے جناب دسو اور بہادر کون ہے؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میں سب تو زیادہ بہادر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ انہوں آندے نے اشجع الناس، لوگاں وچ شجاعت والا بہادری والا سب تو زیادہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے پوچھا جناب او کیویں؟ فرمایا غزوہ بدر یاد جی؟ میں تو مسجد دیکھ کے آیا، میدان بدر بھی دیکھ کے آیا، 14 شہدائے بدر صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین انہوں دے مزارات بھی ویکھ کے آئے الحمدللہ۔ جتھے غزوہ بدر ہویا وہ جگہ بھی ویکھی، پھر جتھے بہادری ظاہر کی تھی نا حضرت یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مسجد بھی ویکھی۔ اس مسجد نو آندے نے مسجد عریش، عریش آندے نے خیمے نو چھپر نو جتا ایک جگہ بنائی جائے اور بنائی گئی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایتھے بیٹھ کے حالت جنگ وچ کمان فرمان گے، ایتھو حکم جاری کر رہے ہیں۔ وہ جگہ دا نام ہے مقام عریش، اج بھی اتنے مسجد قائم ہے۔ کیا جگہ مقام عریش؟ اتنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خیمہ ہوتا سی۔ ہن فیصلہ یہ کرنا سی کہ ہر پاسے تلوارا تے نیزے تے بالے، جنگ دے خطرات، ادھر صرف 313، ادھر لشکر جرار، کون کھلوے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے واسطے یہ فیصلہ کرنا سی۔ کسے چی ہمت نہ ہوئی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی، حضرت علی پاک فرماندے نے خود، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو تلوار کاٹ کے نہ باہر آندے نے کم میں کرا گا، ایک کم میں کرا گا۔
یہ اور کسی نہیں کر رہا ہے کام ابو بکر صدیق کرے گا. تلوار لے کے کھڑے ہو گئے, تلوار لے کے کھڑے ہو گئے. چھڑا بھی کافر ہونا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم والے, آپ نے تلوار لے کے انہیں پیچھے دوڑنا فرمایا او لانتیو تسی انہاں نوں قتل کرنا چاہتے ہو جڑے اللہ دا نام لین والے نے, جڑے توحید دی دعوت دین والے, رسالت دی دعوت دین والے, حق دا غلبہ کرنے واسطے کائنات وچ تشریف لے آنے والے, کائنات دا عمل بحال کرنے والے, کائنات نوں سیدھے رستے تے لانے والے, لوکاں نوں جہنم دی اگ چوں کڈ کے جنت دیاں خوشخبریاں دین والے, تسی انہاں نوں قتل کرنا چاہندے ہو, انہاں دی جان دے طرفے ہو گئے ہو. فرمایا خبردار جدوں تک ابو بکر صدیق زندہ ہے میرے مصطفیٰ دا کوئی وال بھی وینگا نہیں کر سکدا. کسی کافر کو جرت نہیں ہوئی, جنگ ختم ہو گئی, غزوہ ختم ہو گیا, یارے گار تلوار لے کے محبوب دے نال کھلوتے. یہ ہے بہادر. حضرت علی پاک فرماندے نے میں تے ہجرت دی رات بستر تے ستا سی, محبوب دے بستر تے. بہادری تے انہاں دی جڑے محبوب نو نال لے گئے. بولو تے صحیح سبحان اللہ. جڑے نال لے گئے تے جدوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے تے جگہ جگہ تے یارے گار دے تذکرے اپنی زبان فیض ترجمان وچوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کردے نے پے. پھر ایک موقع تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیتا, فرمایا کائنات والیو ما سب اللہ ہو فی صدری سبب تو ہوں فی صدر ابی بکر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اللہ نے جو میرے سینے میں دے دیا ہے میں سارے دا سارا سینے لا کے ابو بکر صدیق نو عطا کر دیتا. اس روایت کے بارے میں مجھے جو اعتماد ہے نا, مجھے جو اعتماد ہے وہ حضور سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اس حدیث کے بارے میں آپ نے مجدد ہو کر اس حدیث کو مکتوبات شریف میں لکھا. حوالہ نوٹ کر لیں جو کرنا چاہتے ہیں. مکتوبات شریف دفتر سوم تے مکتوب نمبر 122 فارسی دی 2 جلداں دے آپ مکتوبات دی کتاب, اس کے اندر روایت آپ نے درج کی تھی ما سب اللہ ہو فی صدری سبب تو فی صدر ابی بکر. اللہ نے جو میرے سینے میں رکھا ہے میں نے ابو بکر کے سینے میں رکھ لیا. بس پھر اسی نور ایمان کی روشنی میں یار غار فیصلے کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. آگے سنیے, جدوں کرم ہو جائے نا تے سودا نقد ملے تے پھر کرم پتہ کس طرح دا ہوندا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی دیتی, حضرت یار غار انگوٹھی دیتی, فرمایا جاؤ انگوٹھی لے جاؤ تے اوتے لا الہ الا اللہ صرف اللہ دا نام لکھوا لے آؤ. وہ سنار کو چلے گئے, جا کے انگوٹھی دیتی لا الہ الا اللہ لکھ دے. تے نال ہی اگے خود یار غار نے یہ بھی آکھیا کہ نال محمد رسول اللہ بھی لکھی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم صرف اینا فرمایا بھی لا الہ الا اللہ لکھوا کے لیا, انہاں نال محمد رسول اللہ بھی لکھوا لے, یہ بھی لکھوا لے. انگوٹھی پتہ کرو بن گئی ہوئے گی. یار غار گئے, جا کے انگوٹھی سنار کو لین دی تے جدوں ویکھیا نا تے لکھیا پتہ کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر صدیق. کوئی انجیل پیٹی پڑھائی لیا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کر دیتے. میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی دیکھی, فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں انگوٹھی دونوں دیکھی لا الہ الا اللہ لکھوا کے لے آؤ. محمد رسول اللہ کے کیویں لکھیا گیا ہے, ابو بکر صدیق کیویں لکھیا گیا ہے. انہاں کیا مازاق دے کاجر والیا لا الہ الا اللہ تساں فرمایا محمد رسول اللہ دے میں آگے لکھوائے, پر اے نہیں مینوں پتا ابو بکر صدیق نے لکھوا دیتا ہے. نال ہی انیاں گلاں ہو رہیاں نے. رب العالمین نے فرمایا اے جبریل حکم رب جلیل, فرمایا سدرا دیاں بلندیاں چھڑ, سدرا دا دفتر چھڑ, میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ چلا جا. اے سونے چہرے والیا لا الہ الا اللہ اے تساں لکھوایا اور تواڈے یارے غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں اے برداشت نہیں کیتا. سونیا تیرا نام میرے نام نالوں جدا کی نہ جاوے, تیرا نام میرے نام نالوں جدا کیتا جاوے. میں نے لکھوا دیتا محمد رسول اللہ, صرف لا الہ الا اللہ نہیں بلکہ
مسلمانوں تے بھی جاری و ساری نے اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سراج الامت نائب امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت مولانا امام شاہ مرزا خبری رحمت اللہ علیہ آپ اس واسطے ترجمہ کر دے آندے نے استغفر صادقین سید المتقین ہائے 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 استغفر صادقین سمجھتے ہیں صادقاں میں سب تو زیادہ سچے تے سید المتقین متقیاں دے سردار سن لو تو پھر شامل ہو جاؤ اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ السلام کے اندر لکھتے ہیں استغفر صادقین سید المتقین استغفر صادقین سید المتقین استغفر صادقین سید المتقین سارے آنکھوں سید المتقین سید المتقین سید استغفر الصادقین سید المتقین چشموں گوشے وزارت پہلا کو سلام مصطفیٰ اگے میرے امام فرماتے ہیں سایہ مصطفیٰ مایا استغفار سایہ مصطفیٰ مایا استغفار عز و ناز خلافت پہلا کو سلام عز و ناز سلام عز و ناز خلافت پہ سایہ مصطفیٰ مایا استغفار سایہ مصطفیٰ مایا استغفار عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے لام شمع بز میں لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھ میں ایک صدیق دے ناش میں گرامی دی گل کی دیئے رب العالمین نے لکھوا چڑھیا ہے جدا نام نامی اس میں گرامی انگوٹھی ہوتے میرا رب صدیق لکھواوے اور کوئی مننے نہ مننے غلامان مصطفیٰ دے کبھی بھی انکار نہیں کر سکتے کی خیال ہے ایک روایت اور سن لو انہوں سوکھا جا روایت میں بہتے والے نہیں دینا وقت تھوڑا ہے میں بس ایکو والا دے دینا تاریخ الخلفاء پڑھ لیں امام سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ اور دل کرے دے کنز العمال پڑھ لیا ہے امام متقی ہندی رحمت اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج تو واپس آ رہے جبریل علیہ السلام نے فرمایا جبریل بڑیاں بہاراں سن ٹائم بھی کوئی نہیں لگا بس جان ہویا تے اون ہویا بس ہی نہیں بولو تو صحیح جان ہونی ہویا ٹائم بھی کوئی نہیں لگا لکھا تے کروڑا میلہ دے فاصلے چشمے زدن وچ طے ہو گئے میں جا کے قوم نو دسنا تے قوم نے مننا تے نہیں یہ جو میرا سفر معراج ہے قوم اس کی تصدیق نہیں کرے گی یہ کیا بنے گا جبریل اب جبریل علیہ السلام کا جواب سنیں سیدنا جبریل علیہ السلام ارشاد کرے سونے چہرے والے
کی فرمانے ہو گئے؟ فرمایا میں کہہ رہا جبریل اِنَّ قَوْمِ لَا يُصَدِّقُونِ میری قوم نے میرے سفر معراج کی تصدیق نہیں کرنی. اور جبریل علیہ السلام جواب نہیں دے رہے اے ماں صاحب کاجر والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی تصدیق کرے یا نہ کرے جو سچے کو کہا ابو بکر وہو الصدیق تواڈے سفر معراج کی تصدیق تواڈے یارے گار ابو بکر کرن گے چونکہ میرے اللہ نے ابو بکر نو صدیق بنایا ہویا. ابو جہل جو سن پایت سجدج ابو بکر سے جا کے کہے اکھمج صدیق کہن سب کچھ ہے سچ مورا آقا جو بات بتاوت ہے. نہیں منیا ابو جہل نے انہیں دلیلہ منگیا. دلیلہ یاد رکھیا جے جملہ رضوی دا عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہ کسی دلیل کی ضرورت ہے, نہ کسی حوالے کی ضرورت ہے, نہ کسی کتاب کی ضرورت ہے, نہ کسی ریفرنسز کی ضرورت ہے. ضرورت اس بات کی ہے اندر ایمان کی رتی موجود ہو. رضوی دلائل نہیں چاہیے. میں نے کہا نہیں نہیں نہیں, عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب بھی دلیل مانگی ابو جہل نے مانگی. یار غار ابو بکر صدیق نے میری سرکار کو مانا ہے رب کعبہ کی قسم بغیر کسی دلیل کے مانا ہے. ایڈے سیرے لاندے ہو زبان ہلاؤ, زبان ہلاؤ, زبان ہلا کے سبحان اللہ. بہتا سیر نہ لایا کرو, گھر دے پیسے منگن تے تاں وی انج نہ کریا کرو, گردن کمزور ہو جاندی ہے دے نال. تے جے دین واسطے منگیا جا تاں وی انج نہ کریا کرو, تھوڑا انج کر لیا کرو. وہ ایک اشارے نال ہی پتہ لگ جاندا بھی وہ قربانی دین والا ہے. تے زبان جڑی ہے بڑی شے ساری رات بولدی رہے, کچھ بھی نہیں ہوندا. سارا دن چگلیاں کردی رہے, چوکاں بہ کے غیبتاں کردی رہے. یہ مروڑ نہیں پیندے, یہ بڑی شے ہے. تے وقت جدوں ملے اللہ کا نام لین دا تے لینا تے چاہیے, تے گج وج کے لینا چاہیے. سبحان اللہ, اور اچھی بولو سبحان اللہ. اب ایک دو بات اور سن لے, معروضات کو ختم کروں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان ہستیاں دا ذکر کرتے سن, جگہ جگہ کرتے سن, موقع موقع تے کرتے سن. تے ایک موقع وہ بھی سی جدو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سی کہ میرے دو وزیر زمین ہوتے ہیں تے دو وزیر میرے آسمان ہوتے ہیں. دو وزیر زمین ہوتے ہیں, دو وزیر آسمان ہوتے ہیں. محبوبہ کیڑے کیڑے؟ فرمایا آسمان ہوتے جبرائیل تے میکائیل میرے وزیر, زمین ہوتے ابو بکر صدیق تے عمر فاروق میرے وزیر. اجلا اللہ حضرت رحمۃ اللہ فرمایا نا, عزو اپنا کیا چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام. اے جی حدیث چشم و گوش, چشم آندے نے اکھ نو, گوش آندے نے کان نو, چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام. وہ ایک روایت بھی ہے نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بنیادیں ہیں, دیوار جو ہے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فتاویٰ حدیثیہ پڑھے, امام ابن حجر مکی حاتمی رحمۃ اللہ علیہ کا مسند فردوس, امام دہلمی رائے ہیں. اسلام کی مکان ہے نا, کمرہ ہے, اس کی دیواریں یہ ہیں, اس کی دیواریں یہ ہیں, اور اس کے بنیاد ابو بکر صدیق ہیں. دیواریں غنی ہے اور دروازہ علی المرتضیٰ. کیسی ترتیب سے یہ ذکر ہو رہے ہیں, کیسی ترتیب سے یہ ذکر ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. جو ترتیب سے ذکر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, یہی فضیلت کی ترتیب ہے, یہی خلافت کی ترتیب ہے. اور مجھے تو یاد ہے, آپ کو پتہ نہیں, میں 2 جمعے میں نے پڑھائے تھے ترتیب خلافت پہ. کسی نے ہے یاد ہے جی؟ جی کس کو ہے یاد؟ 2 جمعے میں نے پڑھائے تھے ترتیب خلافت پہ. سیڑھیاں موجود ہیں, جنہوں نہیں یاد ہو لے کے سنے ہیں. آپ کو یاد ہے بیٹے؟ آپ تو عالم دین بن رہے ہیں نا ماشاءاللہ, آپ کو تو یاد ہوگا.
یہی ترتیب خلافت ہے, یہی ترتیب افضلیت ہے. تے جدوں کرم ہوئے, سودا بھی نقد ملے, تے اندر ایمان دی شمع بھی فروزاں ہوئے, تے غارے سور ہوئے, غارے سور ہوئے, سوراخ بھی ہتھی بند کیتے جان جی, ایک سوراخ رہ جائے تے اتنے پھر اڈی رکھ دی جائے, اور پتہ بھی ہوئے کہ سوراخ ہے پرانا غار ہے, تے کوئی شے موزی ہو سکتی ہے جڑی نقصان مینوں پہنچا سکتی ہے, لیکن انہوں نے آکھیا بھی کوئی شے مینوں نقصان پہنچا لے پر میرے محبوب نو کچھ نہ آکھے, مینوں نقصان پہنچا لے پر میرے محبوب نو, کچھ ہی بولو نا, میرے محبوب نو کچھ نہ آکھے. یہی واقعہ پیش آیا. میں تینوں جمعہ بچ تھوڑا تھوڑا کر کے تمہیں یہ کچھ پوائنٹس دس چکے ہیں, پچھلے جمعے بھی, اس تو پچھلے جمعے بھی. اج دا صرف وہ شیخ صاحب دا میں پوائنٹ لگا دسن, شیخ محمد اکرم صاحب دا. میں سمجھا کہ انہوں نے بھول بھل گیا تو انہوں نے پھر اج یاد کرواتا مینوں, نہیں تو میں اج بیان نہیں کرنا ہے. جدو اڈی رکھی نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دیتی کہ محبوب آؤ آرام فرما لو, غار صاف ہو گیا. میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم واسطے غار صاف ہو گیا. غار جس نے صاف ہویا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماؤ گے. ان یارے غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جویں تڑپ تڑپ کے اپنی یاداں تازہ کر دینے پے جڑیاں وعدے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کیتے. النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا جیڑا تہاڈا ہوے اکھاں میریاں اور تسی بیٹھے رہو میں ویلا رہواں, جویں میرے اللہ نے دوویں خواہشاں پہلیاں یارے غار دیاں پوریاں کیتیاں, اے بھی خواہش اج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میرے اللہ نے غار دے اندر ہجرت دی رات پوری کر دیتی ہے. دن راتاں غار اندر رہے نے, یہ ساریاں خواہشاں میرا اللہ اوتھے انہاں دیاں پوریاں کردا ہے پیا. جدوں مرید چولی پا کے اپنے پیر دا دیدار کردا ہے پیا, محبوب دیاں اکھاں ابو بکر صدیق دے چہرے وال, حضرت ابو بکر صدیق دیاں اکھاں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے وال. میں سلطان وارفی رحمت اللہ علیہ, سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ, انہاں دا ترجمہ کر کے شیخ صاحب والی گل کرنا. سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جدوں ویکھیا جا رہا ہے پھر کمال شفقت دے مظاہرے ہو رہے ہیں, کمال کرم نوازیاں کیتیاں جا رہی ہیں. میں پہلے دسیا ہے کوئی سودا باہر نہیں, محبوب جدوں دیندے نے نقد دیندے نے, اج اپنی خواہش پوری کر لے. فرماندے نے اے تن میرا سوراخ بچیا, بعد کے اندر دو
سراغ بچے جے ایک بچیا تے ایک کیڑی رکھی جے دو بچے نے دو میں رکھ رہیا اور کار دے اندر اس سراغ وچ اس ٹائم ایک کالا ناگ ایک اژدہا ایک سپ سنیک موجود ہے جڑا اج دا دیدار دا مطمئن نہیں رہی بلکہ وہ دی بھی عمر بیتی جا رہی ہے عیسیٰ علیہ السلام دے دور دا وہ سب پوچھدا پچھاندا آخر زمان نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آؤں گے میری عمر بچے یا نہ بچے میں دیدار کیویں کراں گا انہوں پتہ لگ گیا ہے ہجرت دی رات آئے گی جدوں اپنے یارے گار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غار وچ ہوں گے اس غار وچ اس سپ نے اپنا بسیرا کر لیا اوتھے ڈیرا بنا لیا اوتھے رہن لگ پیا زندگی دے نالوں نہار بسر کرن لگ پیا لیکن میرے اللہ نوں کچھ ہور منظور سی جدوں دیدار دی رات آئی ہے اور رات آئی غار والی جدوں سپ دی او خواہش میرے اللہ نے پوری کرنی سی یارے غار اس سپ نے کئی سوراخ کٹے ہو سکتا ہے آوی بند ہو جائے آوی بند ہو جائے آوی بند ہو جائے تے کوئی تے کھلا رہ جائے گا نا وہ تو سر کٹ کے محبوب دا دیدار کر لواں گا جدوں نے ویکھیا محبوب آ گئے نے اج میرے مطلوب آ گئے نے اج میرے مقصود آ گئے نے اج میں دیدار کرنا ہے پر کمال ہے سارے سوراخ بند ویکھے نے ایک سوراخ کھلا سی وہ دے اوتے کو سخت شے رکھی ہوئی ہے کیڑی چیز ہے باقیاں سوراخاں وچ کپڑا ہے ادھر ایڑی ہے پھر ایمان دی قوت نال یارے گار نے ہڈی رکھی ہے کوئی شے آ جائے تے نقصان نہ دے سکے مینوں ہڈی ہٹانی نہ پوے او سپ آیا اونے ویکھیا سارے سوراخ بند نے ایک سوراخ جڑا سخت کو چیز رکھی ہوئی بار بار سر ماردا ہے بار بار ڈنگ ماردا ہے ہو سکتا ہے چیز پیچھے ہٹ جائے میرا زہر شرائط کر جائے چیز پیچھے ہٹ جائے پر سپا تینوں کی پتہ ہوئے جڑا دیوانہ مصطفیٰ ہوئے جڑا مستانہ مصطفیٰ ہوئے جڑا آج کے صادق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہوئے وہ جان دے دینا ہے زہر دے سارے برداشت کر لینا ہے تیرے ڈنگ بھی سہ لینا ہے پر محبوب دا بال بھی بیکا نہیں ہوڑ دینا عشق دے مزارے علم دین شہید بھی وکھائے اے مزارے عبد الرحمن حامد چیمان شہید بھی وکھائے اے مزارے غازی خدا بخش بھی وکھائے اے مزارے نظارے کائنات والیاں نے ملک ممتاز حسین قادری رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین انہاں دیاں صورتاں وچ ویکھے نے سارا کچھ برداشت کر لیندے نے لیکن محبوب دے ناموس تے حرف نہیں ہوندے نے پر میرے بھی ذہن وچ خیال آیا میں کیا او سپا تو کڈا سیاںا ہے انہیں آخیا رضوی ہو کے میں کہ کپڑا کڈنا سوکھا سی کہ ہڈی ڈھانی سوکھی سی نہیں تو رہن دئیے جڑے کپڑے بھائی دیتے سن وہ کڈنا سوکھا سی سپ واسطے یا ایڑی ڈھانی سوکھی سی بولو تو صحیح پر سپ بھی بڑا سیاںا نکلا انہیں کپڑا نہیں ڈھایا وہ بھی بار بار حضرت ابوبکر صدیق والی آتا ہے وہ بھی ہڈی نوں ڈنگ مارتا ہے کہتا ہی سائڈ تے کرو میں دیدار کرنا ہے تو کپڑا کڑ لے دیدار ہی کرنا ہے اتھوں کر لے پر سب بڑا سیاںا نکلیا انہیں داد فکر دیتی کائنات والیاں نو اے لوگو گل سمجھیا جے جے جانا کرے کرے یار تک پہنچنا جے تے پھر ابوبکر صدیق دا بوا کھڑکا کے جایا دیدار لبنا جے تے جے ادھر گستاخی رہی تے پھر دیدار نہیں جے بار بار کیوں سب نوں بھی پتا سی محبوب نے مختار نے
اللہ نے لاب دہن وچ بھی شفا رکھی ہے. کوئی گل نہیں میں تے ڈنگ مارن دیا شفا بھی تے لب ہی جانی ہے نا. پر میں لوگوں کو مسئلہ سمجھا کے جانا لوگوں درے یار تک جان واسطے درے یارے گار بھی کھڑکانا پینا ہے. تے پھر وفا دے تقاضے کی ساری زندگی نال گزاری ہر وقت سجے رہنا جدوں بھی بٹھانا محبوب نے سجے بٹھانا. تے پھر آ گیا وصال دا ویلا. آپ نے فرمایا میرے پیارے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی حضور حکم فرمایا جدوں میرا وصال ہو جائے نا مینو انہاں ہاتھاں نال غسل دیا جے جنہاں ہاتھاں نال تساں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل دیتا ہے. اونچا بولو سبحان اللہ. لوگ آندے نے برکت کیا ہے ہاتھوں میں کیا برکت رکھی ہے فلاں چیز میں برکت کیا ہے. میں کہا بے برکت ہو تو کی پتا ہوئے برکت کیڑی شہر ہے نا تسی ہمیشہ نسے ہو برکت بی بی پیچھے تو برکت نہیں لبھی تو کی پتا ہو برکت کیڑی شہر ہے نا. انہاں ہاتھاں نال غسل دیا جے جنہاں ہاتھاں نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل دیتا سی. تے جدوں میرا جنازہ ریڈی ہو جائے درے محبوب تے لے جائے درے محبوب تے لے جائے تے جا کے عرض کریا جے تہاڈا یار غار تہاڈا یار مزار بھی بننا چاہتا ہے. جے اجازت مل گئی علی پاک تے پھر مینوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمیں دفن کریا جے. نہ ملی تے مسلماناں دا قبرستان جنت البقیع شریفہ مینوں اوتھے دفن کر دے. جنازہ تیار ہویا جنازہ تیار ہویا نماز جنازہ ہوئی. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دی چارپائی نو اٹھایا گیا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم انور دے دروازے تے لے آندا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ سلام و درود پیش کیتا گیا عرض و مروز پیش کیتی گئی پیغام دیتا گیا یار غار دا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم کیتا. ہر کرم ان سے نقد ملتا ہے وہ بلا کب ادھار کرتے ہیں. بس وہ کرم ہو گیا دروازہ کھل گیا. دروازہ بولیے دروازہ روزہ انور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا دروازہ یہاں پہ کھل گیا. جس نے دروازہ کھلیا ہے قبر انور وچ آواز آندی ہے بھائی یہ جنازہ ابو بکر دا لے کے میری بارگاہ چونا لیو انہاں دے جس پہ رو لے کے اونوا لیو. دیر نہ کرو جلدی کرو ادخل الحبیب الى الحبیب. ملا دیو کیوں بجائے فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق. ایک دوست تجھے دوست نو ملن دا شوق رکھدا ہے. سونیا جویں نہ سونا ویلا انہاں نو ملیا ہے انہاں دے عشق دی چنگاڑی سانو بھی عطا کریا ہے. ساڈی مرن دا ویلا آوے عالم نظر آوے ساڈی کیفیت بھی بڑھ جائے ہم سو جائے یا مصطفیٰ کہتے کہتے ہم سو جائے یا میں سو جائے یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ میں سو مصطفیٰ
حضرات آپ دی سیرت طیبہ تے 3 جمعے کوشش میں کی قرآن و حدیث کی روشنی میں معروضات پیش کرا. اگلا جمعہ جڑا ہے نا وہ انشاءاللہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے عقائد سن وہ سن کے تو پتہ لگے گا کہ اہل سنت و جماعت دے او عقائد نے جو یاری دار ابو بکر صدیق دے عقائد سن.